نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 328 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تبلیغی جماعت میں کسی ساتھی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ مرض کی وجہ سے ہو یا ایکسیڈنٹ کی یا پلین حادثے یا بس حادثے کی وجہ سے ہو، تو کیا اس شخص کو شہید کا مرتبہ دیا جا سکتا ہے؟ بعض احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں انتقال ہونے والے کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی سفر ہو یا کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان شخص کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سفر کرے اور پردیس میں اس کی وفات ہو جائے، چاہے طبعی وفات ہو یا کسی حادثے میں وفات ہو، تو ان سب لوگوں کو حکماً شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حالت سفر میں وفات کے بارے میں ایک ضعیف حدیث میں مضمون وارد ہے جو ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے کہ غربت کی موت شہادت ہے، اور اس شہادت کا تعلق آخرت کے احکامات سے ہے، یعنی دنیا میں اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوگے کہ شہید کا غسل نہیں دیا جاتا وغیرہ، وہ تو اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا، لیکن امید ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور بھی اس طرح کے بہت سے حکمی شہید ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جیسے کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے یا پانی میں ڈوب کر انتقال کر جائے وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس میں اخیر کی جو 2 باتیں ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام از خود غیب کی باتیں نہیں بتاتے تھے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کو باتیں پہنچتی تھیں بس وہی بتاتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ دین میں ادنا سی بھی کوتاہی نہیں فرمائی، اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے۔ البتہ یہ بات کہ آپ نے سفر معراج میں رب العالمین کی زیارت کی ہے یا نہیں، اس بارے میں دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے زیارت نہیں فرمائی، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ انکار کی بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے، اور یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں احاطے کی نفی ہے، نفس زیارت کی نفی نہیں ہے۔ الغرض یہ روایت اپنی جگہ پر درست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیارت والی روایت جو حدیث ہے کہ رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ ان تک نہ پہنچی ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو سنی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا،
ایک جب پیغمبر علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، دوسرے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی، تیسرے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، اور چوتھے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو اس بارے میں تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ صحیح احادیث میں 3 مواقع پر سورج کے رک جانے کا یا واپس آنے کا ذکر ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، ان کی جنگ چل رہی تھی، تو جمعہ کا دن تھا اور سنیچر اگر شروع ہو جاتا تو ان کے لیے جنگ کرنا ناجائز تھا بنی اسرائیل پر، اور تھوڑی دیر اگر اور ہو جاتی تو پانسا پلٹ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے سورج سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے کچھ وقت کے لیے سورج روک دیا تاکہ ان کی جنگ پوری ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام جب سفر معراج سے واپس آئے تو آپ نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ ایک قافلہ اسی نوعیت کا آنے والا ہے اور وہ اگلے دن پہنچ جائے گا۔ اس کے پہنچنے میں دیر ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو کچھ دیر کے لیے سورج رک گیا اور پھر وہ قافلہ سامنے نظر آ گیا۔ اور تیسرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سورج لوٹ آیا اور انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان، اس بارے میں کوئی روایت تلاش کے بعد بھی نہیں ملی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے دوپٹے ہٹ جانے والی بات بھی دستیاب نہیں ہوئی، تو بے سند باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک تحقیق نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بندوں کے اعمال پر جو فضائل اور وعدے کیے گئے ہیں، ان کا تعلق تا زندگی ان اعمال پر مواظبت سے ہے یا بغیر مواظبت کے بھی یہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں؟ جیسے اوابین، چاش، اشراق کی فضیلت یا مخصوص صورت یا سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت کی بھی کسی حور سے نکاح کا وعدہ وغیرہ۔ جواباً عرض ہے کہ صرف مواظبت کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب بھی ان کو پڑھا جائے گا تو جو احادیث صحیحہ میں فضیلتیں وارد ہیں ان کا استحقاق ہوگا۔ باقی آدمی ان کی مواظبت کرے تو اور اچھی بات ہے، اس سے اور برکت حاصل ہوگی مزید، اور ثواب میں اضافہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو تیجا کیا جاتا ہے اس میں چنے ملائے جاتے ہیں، ان چنوں کا کھانا اور لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تیجا کرنا اور اس میں خاص طور پر چنوں پر پڑھنا، یہ سب اہل بدعت کے طریقے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور جو پڑھے گئے چنے ہیں ان کو بہتر ہے کہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو وسعت والے حضرات ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ سوال ہے کہ ہمارے شہر میں ایک صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ مساجد میں غیر مسلموں کے آنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے اور عبادت کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، مگر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ انہوں نے اس کے متعلق وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کی آیت پیش کی، اور یہ کہا کہ نجران کے یہودیوں کا جو عہد مسجد میں رکا ہوا تھا تو رات میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مسجد میں عبادت کی اجازت دی تھی، اس سے استدلال کیا۔ جواباً عرض ہے کہ عبادت کے لیے مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کو آنے کی دعوت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت اپنے اپنے انداز کے کریں گے اور شرکیہ طور پر کریں گے، حالانکہ خود یہ آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اس بات کی نفی ہے کہ مساجد میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور نجران کے وفد کے بارے میں کہ رات میں انہوں نے عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی،
اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، اور اگر کی بھی ہوگی تو وہ مسجد کا صحن والا حصہ تھا جس میں ان کا قیام رہا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے باقاعدہ ان کو اجازت دی، یہ اس آیت کے نزول سے پہلے کی بات ہوگی۔ تو الغرض بڑے فتنے کا سبب ہوگا اگر مساجد میں غیر مسلموں کو عبادت کی اجازت دے دی جائے، ایسی بات لوگوں میں چلانی بھی نہیں چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ اس بات کی بہت تائید کرتے ہیں کہ مساجد میں عورتیں آنی چاہیے اور ان کو آنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ شریعت کی باتوں سے محروم نہ رہیں۔ جواباً عرض ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں عورتوں کے مسجد میں آنا فتنے کا سبب ہے، اسی لیے ہمارے اہل افتاء اس سے منع کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ عورتوں کو دین پہنچانا، اس کے لیے الگ صورتیں مناسب انداز میں اپنانی چاہیے، مثلا گھروں کے اندر جو اجتماع کا سلسلہ ہو، کتابوں کو سنانے کا سلسلہ ہو، مردوں کے ذریعے ان تک دین پہنچانے کا سلسلہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ زید کا گھر گرام سماج کی زمین پر بنا ہوا ہے، اس کے برابر میں ایک بینک ہے اور اسی کے متصل مسجد ہے، تینوں گرام سماج ہی کی زمین پر ہیں، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے گرام سماج کی زمین پر سرکار کی اجازت سے صراحتاً یا دلالتاً اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے، اور بینک والوں کا معاملہ بینک کے سپرد ہے، دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر نماز میں کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے اور نماز دہرانی پڑ جائے اور دہرانے سے پہلے سنت پڑھ لی گئی ہوں تو کیا سنتیں بھی دہرائی جائیں گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وقت کے اندر اندر نماز دہرائی جا رہی ہے تو سنتیں بھی دہرائی جائیں گی، اور وقت نکلنے کے بعد دہرائی گئی تو صرف فرض دہرائے جائیں گے، سنت نہیں ہے۔ زید ایک مسجد میں امام ہے، رمضان کے مہینے میں ہر سال بیمار ہو جاتا ہے، کچھ روزے چھوڑنے پڑتے ہیں اور سفر شرعی کی وجہ سے بھی روزے چھٹ جاتے ہیں، تو میرے علم کے مطابق کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب نے اب تک ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی ہے، تو ان کی امامت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے قضا کیوں نہیں کی، اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے قضا نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ سوال کرتے ہیں حرمین شریفین میں نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو ہم حنفی لوگ بھی صرف ایک طرف سلام پھیر کر نماز سے باہر نکل جائیں گے یا ہمیں دونوں طرف سلام پھیرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ہمیں دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی طریقہ صحیح ہے۔ سوال ہے کہ اگر خلا یا شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی نے نہ تو مہر لیے نہ معاف کیے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مہر جب معاف نہیں کیے گئے اور قبول بھی نہیں کیے تو اس کو مرنے والے کے ترکے سے مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کسی کمپنی میں بطور لیڈر مینجمنٹ کام کرتے ہیں، تو اپنے ماتحت چند احباب کو رکھ کر کمپنی کا کام لیتے ہیں، تو ان سے ایک معاہدہ مشاہرے کا ہو جاتا ہے اور یہ صاحب کمپنی سے الگ معاہدہ رکھتے ہیں، تو جیسے کمپنی سب کو مشاہرہ دیتی ہے تو یہ صاحب ان احباب کو حسب معاہدہ رقم دے کر زائد رقم اپنے مشاہرے میں شامل کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کا معاملہ درست ہوگا؟ کیونکہ کمپنی کا سارا مدار مینجمنٹ سے رہتا ہے اور مینجمنٹ اپنے ماتحت کام والے سے الگ معاہدہ کر کے وہ رقم دیتا ہے، تو حضور شرع یہ درست ہے یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ لیڈر مینجمنٹ کی کمپنی میں کیا حیثیت ہے۔ اگر یہ کمپنی کا ملازم ہے یا مستقل ٹھیکیدار ہے۔ اگر یہ ملازم ہے تو دیگر ملازموں کی زائد رقم لینا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ دیگر ملازم بھی کمپنی ہی کے ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ ٹھیکیدار ہے یعنی اسے کمپنی سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی اور وہ ماتحت ملازموں کو کمپنی سے کام کرواتا ہے کمپنی کا ان کے ذریعے سے، اور ان ملازموں کا تعلق ٹھیکیدار سے ہے نہ کہ کمپنی سے، تو ایسی صورت میں یہ ٹھیکیدار جتنی تنخواہ طے کرے گا اپنے ملازموں سے ان کو دے گا، اور اس کو جو کمپنی سے ملے گا وہ خود رکھ سکتا ہے۔ الغرض صورتحال دیکھ کر کے حکم لگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔